بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 5 بیماریاں یہودیوں میں نمایاں بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیا ہے۔ وہیں بیماریاں نام بدل کر، طرز واردات بدل کر اہل تشیع کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج قرآن کی روشنی میں ان بیماریوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر تلاش کرتے ہیں کہ اہل تشیع میں وہ بیماریاں کس کس عنوان کے تحت پائی جاتی ہے۔ یہودیوں میں ایک بیماری کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو حد درجے کے طہارت اور پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ اسی عنوان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے پیشواؤں کے بارے میں غلوت سے کام نہ لو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچ ہو اور حق ہو۔ جو انسان ہے ان کو انسان کے مرتبے پر رہنے دیں، ان کو ایسے مراتب بیان نہ کریں جو نہ عقل مانے اور نہ نقل مانے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار اور ٹھیکیدار صرف یہودی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ بات یہ اس وقت کرتے تھے جب یہ راندہ درگاہ ہو چکے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کافر ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہی بنی ہے اور باقی جو انسان ہے وہ تو ہمارے خدمتگار ہی ہے۔ دوسری بیماری، یہ اپنے مذہبی رہنماؤں اور پیشواؤں کو اللہ کے صفات ثابت کرتے تھے، اپنے پیشواؤں کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے جو علماء ہیں اور اپنے جو پیشوا ہے ان کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیشوا جس کو حلال کہے وہ حلال ہے اور جس چیز کو حرام کہے وہ حرام ہے۔ تو یہ اپنے پیشواؤں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیتے تھے۔ تیسرا جو قباحت کہو یا ان کی بیماری کہو وہ یہ تھی کہ یہ حق اور باطل کو مکس کرتے اور کتمان حق بات کو چھپانا، یہ ان کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے تھی۔ اور اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرما، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ ہدایات اور واضح دلائل کو چھپاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اہل کتاب آپ کیوں گڑبڑ کرتے ہیں حق اور باطل کو، حق کو اٹھا کر باطل پر ڈال دیتے ہیں اور باطل کو اٹھا کر حق کے ساتھ مکس کر کے گڑبڑ کر کے پیش کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کی باتیں ان سے نکالتے ہیں۔ چوتھی جو قباحت تھی ان کی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین بغض، حسد، عداوت، دشمنی۔ اور قرآن نے بھی یہی فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، بے شک آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ اور سخت ترین دشمنی کے اعتبار سے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ساتھ جو مومن ہیں، الیہود، یہودیوں کو پائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ شدید ترین بغض اور شدید ترین حسد تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو نہ تو اللہ کا محبوب مانتے تھے اور نہ جنتی مانتے تھے۔ پانچویں بیماری ان کی اللہ والوں سے بغض اور حسد اور عناد۔ جو بھی پیغمبر آتا ان کے مرضی کے خلاف کوئی حکم لے کر آتا، یہ اس کے خلاف ڈٹ جاتے، حتیٰ کہ بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا۔ مَا تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، آپ انبیاء کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ انبیاء کو کیوں مارتے ہیں؟
یہ 5 بیماریاں وہ ہے جو یہودیوں کی ہے اور جن کی طرف قرآن نے بار بار مسلمانوں کی توجہ دلائی۔ اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اہل تشیع ان کی بیماریوں کو دیکھو اور پھر موازنہ کرو۔ سب سے پہلے اپنے پیشواؤں کے حد سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا یہ یہودیوں کی بیماری تھی، اہل تشیع میں بھی آئی، بہت سارے حوالہ جات بہت سارے کتابوں میں ہے، لیکن چونکہ موجودہ زمانے کے اہل تشیع میں سب سے جو معتبر مانی جانے والی شخصیت ہے وہ خمینی ہے ان کا، تو وہ اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں ایک جگہ لکھتا ہے کہ ان من ضروریات مذہبنا، کہ ہمارے مذہب کے بنیادی اساس میں سے یہ ہے کہ ان لائمتنا مقاما، کہ ہمارے ائمہ کے لیے وہ مرتبہ حاصل ہے کہ لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اس مرتبے تک نہ تو کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے، پیغمبر پہنچ سکتا ہے۔ 12 ائمہ ہیں، ان کے لیے ثابت کرتا ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، مقرب فرشتوں سے، اور جو ہے انبیاء سے بھی افضل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس مرتبے تک اپنے ائمہ کو اس نے بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے۔ دوسری وصف جو یہودیوں میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے جو مقتدا ہوتے تھے ان کو الوہی صفت ثابت کرتے تھے، تو بالکل اہل تشیع نے اسی طرح، یہیں امام خمینی ہے اپنے اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں اس نے لکھا ہے کہ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ امام کے لیے ایک مقام محمود ہے، وہ درجتاً سامیتاً، اور ایک بلند درجہ ہے، تو خلافتاً تکوینیتاً، اور ہر ایک خلافت تکوینی ہے، تخضع لولایتها، کہ تابع ہے اس کی ولایت کے، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کا محتاج ہے اور امام کے حکم پر چلتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ رب العزت کا تابع ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور خمینی کہتا ہے کہ اماموں کی حکومت بھی ذرات پر چلتی ہے۔ یہ اصول کافی کی عبارت ہے جو ان کا مستند ترین کتاب ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ایک روایت ذکر کی ہے کہ یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل منفردا لوحدانیتہ، اللہ اکیلا تھا، ثم خلق محمد و علی و فاطمہ، پھر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کو پیدا کیا، فمکثوا الف دہر، 1000 زمانے گزر گئے، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے تمام اشیاء کو پیدا کیا، فاشہدہم خلقا واجرا طاعتہم علیہا، پھر سارے مخلوق پر ان کی اطاعت کو فرض لازم قرار دیا، وفوض امورہا الیہم، اور سارے کائنات کے تصرف کا اختیار ان کو دیا گیا۔ آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے جب سارے کائنات کا اختیار ان کو دیا گیا تو صرف ایک سوال یہ ہے کہ اگر سارے تصرفات کا اختیار ان کو تھا اور آپ کے نزدیک حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر سے ناراض تھی تو اس کی خلافت ختم کر دیتی، اگر حضرت علی ناراض تھے، ابوبکر صدیق سے ناراض تھے، حضرت عمر فاروق سے ناراض تھے، حضرت عثمان غنی سے ناراض تھے، تو یک مشت اتنا، یہ تو چھوٹا سا تصرف ہے کہ ان کی خلافت ختم کر کے اپنے خلافت کا اعلان کر دیتا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ کس طرح کا تصرف ان کو حاصل تھا؟ پھر لکھتا ہے کہ وَهُمْ يَحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحْرِمُونَ مَا يَشَاءُونَ، آپ مجھے بتائیں کہ بین ہی یہودی جو اپنے احبار اور رہبانوں کو جو حلت اور حرمت کے مالک تصور کرتے تھے، یہیں ان ائمہ کو حلال اور حرام کا اختیار دیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کون سے نص سے ہے اور کہاں سے کہا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی وہ بیماری ہے جو کہ وہاں سے اہل تشیع میں منتقل ہو گئی ہے۔ تیسری جو بیماری یہودیوں کی تھی، التباس بین الحق والباطل اور کتمان حق، اس میں روایت کیا ہے ابو جعفر سے کہ کہتا ہے قال ابو جعفر التقیۃ من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ تقیہ کرنا یہ میرے دین میں ہے اور میرے آبا کے دین میں ہے،
اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اب تقیہ یہ ہے کہ موقع مناسبت سے ایمان کو بھی چھپاؤ، اسلامی حکم کا انکار بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، یعنی دنیا کا ہر ناجائز کام آپ تقیے کے لباس اوڑھ کر سکتے ہیں۔ یہی تقیے کی تعبیر۔ اب یہ ابو جعفر سے نقل کیا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا دین ہے اور میرا، اس کا دین تو ہوگا، اہل تشیع کا تو ہوگا، لیکن آبا کا دین یہ نہیں تھا، نہ حضرت علی کا تھا، نہ نبی علیہ السلام کا تھا، نہ اسلام میں تقیے کی کوئی گنجائش ہے، اور یہ وہ کتمان حق اور تلبیس ہے۔ پانچویں بیماری جو یہودیوں میں تھی وہ اہل اللہ کے ساتھ بغض کرنا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام اللہ رب العزت کے پسندیدہ گروہ ہے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جو آخری میں جو انعام دے گا اور جو سب سے بڑا انعام تصور کیا جائے گا وہ اللہ رب العزت کے رضا کا اعلان ہوگا کہ میں آپ سے راضی ہوں، کبھی آپ پر ناراض نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا انعام ہوگا کہ اس اعلان کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں ہیچ نظر آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام وہ خوش قسمت گروہ ہیں، وہ خوش قسمت جماعت ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے رضامندی کا اظہار دنیا میں کر دیا ہے، اور ایک سے نہیں کیا کہ کسی ایک صحابی سے رضامندی کا اظہار کیا ہو، تمام صحابہ کرام سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے، اس ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ اپنے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اب اتنے بڑے انعامات سے لیکن ان کی دشمنی ہے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کو بنایا، ان کے عقائد کو ترتیب دیا، ان عقائد میں اپنا عقیدہ اس عنوان سے داخل کیا کہ صحابہ کرام اہل بیت اور نبی علیہ السلام کے دشمن تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحابہ کرام کے واسطے سے دنیا میں پھیلا، اگر وہ دشمن تھے اور اہل بیت کے دشمن تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، تو پھر دین کہاں رہا؟ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔